بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں سنت نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں، تو آج ہم اس ویڈیو میں سنت نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ سیکھیں گے، اور سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں کیا فرق ہے، یہ سب کچھ اسی ویڈیو میں جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم سنت موقدہ نماز ادا کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ 4 رکعت نماز سنت موقدہ، وہ 4 رکعت جو نماز ظہر کے فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں یا جمعہ کے دن جمعہ کی فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت اس طریقے سے کرنی ہے، ظہر کی 4 رکعت سنت ہم پڑھ رہے ہیں سنت موقدہ۔ میں نے نیت کی 4 رکعت نماز سنت موقدہ ظہر کی، ظہر کا نام لینا ہے اور سنت موقدہ کا نام لینا ہے۔ اس کے بعد واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ خانہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد ہم ایک ساتھ میں سورت ملائیں گے۔ جب سورت ملا لیں گے تو رکوع کریں گے۔ رکوع میں تسبیح پڑھیں گے۔ تسبیح پڑھنے کے بعد کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ پھر ہم سجدے میں چلے جائیں گے، 2 سجدے کریں گے۔ یہ ہماری 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تو سب سے پہلے ہم بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور سورت ساتھ ملائیں گے، اور اس کے بعد رکوع میں تسبیح کے بعد کھڑے ہو کے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں گے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد یہ 2 رکعتیں ہو گئی۔ اب ہم 2 رکعتوں کے بعد جو قعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے، یعنی بیٹھ کے تشہد التحیات میں بیٹھیں گے، تو ہم تشہد پڑھیں گے، اور تشہد مکمل پڑھیں گے، درود اور دعا نہیں پڑھیں گے۔ پھر ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد سورت ملائیں گے۔ یہی غلطی ذہن میں یاد رکھے، بہت سے لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ سنت موقدہ میں جو ہے سورہ فاتحہ شریف تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اگلی سورت نہیں پڑھتے۔ یاد رکھیں، یہ سنت موقدہ میں تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد اگلی سورت ساتھ ملانا یہ واجب ہے۔ کوئی جان بوجھ کر واجب چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر بھول چوک کے واجب ترک ہو گیا، چھوٹ گیا، تو پھر سجدہ سہو واجب آئے گا۔ تو پھر ہم تیسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، اور پھر اس کے بعد اگلی سورت ملائیں گے، اور پھر اس کے بعد رکوع کریں گے۔ رکوع میں تسبیح پڑھنے کے بعد کھڑے ہوں گے، پھر 2 سجدے، پھر چوتھی رکعت میں کھڑے ہوں گے۔ تو چوتھی رکعت میں بھی سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک اور سورت ملائیں گے۔ تو پھر ہم رکوع، اور رکوع کے بعد سجدے، اور پھر ہم قعدہ اخیر میں بیٹھیں گے۔ قعدہ اخیر میں بیٹھ کے ہم تشہد پڑھیں گے۔ تشہد پڑھنے کے بعد درود پڑھیں گے، اور درود کے بعد دعا پڑھیں گے۔ دعا کے بعد ہم دونوں طرف سلام پھیر لیں گے۔ یہ ہماری سنت موقدہ ادا ہو گئی۔ اب 2 فرق ہیں سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں، وہ اگر آپ نے یاد کر لیے تو آپ کو سنت موقدہ اور غیر موقدہ دونوں کا پڑھنے کا صحیح طریقہ آ جائے گا۔ پہلا فرق یہ ہے کہ جب سنت موقدہ میں ہم دوسری رکعت میں قعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے تو تشہد پڑھیں گے اور درود اور دعا نہیں پڑھیں گے، اور سنت غیر موقدہ میں ہم تشہد پڑھیں گے، اور تشہد پڑھنے کے بعد درود اور دعا بھی ساتھ پڑھیں گے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ سنت موقدہ میں ہم تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اگلی سورت ملائیں گے۔ جبکہ غیر موقدہ میں ہم کیا کریں گے؟ ثنا بھی پڑھیں گے، یعنی تیسری رکعت میں ہم ثنا پڑھیں گے، اور پھر سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے۔ یہ 2 فرق ہیں، یہ سمجھ لیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے صحیح ادا کرنے کا طریقہ آ گیا۔